السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا سے کون نہیں گیا اور کس نے نہیں جانا؟ یقیناً سب نے جانا ہے، مگر جیسے ہمارے استاذ محترم حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ایسے مگر کون جاتا ہے؟ پھر ایک ایسے دور میں جب مادیت کی مار نے ہر سر اٹھانے والا ہموار کر ڈالا ہے، ایسے میں محدثین کسی شان سے رخصت ہونا کوئی آسان کام ہے کیا؟ کچھ لوگ مگر ابن زمانہ نہیں ہوتے، زمانہ ساز ہوتے ہیں۔ زمانہ انہیں نہیں بناتا، وہ زمانہ بنا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ منصب سے بلند ہوتے ہیں اور کچھ مرکز سے، کچھ لوگ طاقت سے ممتاز ہوتے ہیں اور کچھ دولت سے۔ ایسے کتنے ہوتے ہیں جو علم اور اخلاق سے شناخت پا جائیں اور ممتاز ہو جائیں۔ استاذ محترم حافظ عبدالسلام صاحب نے علم اور اخلاق سے شناخت پائی اور خلق کثیر میں علمی شہرت پائی۔ علمی شخصیت کا ایک پہلو ہوتا ہے اور اخلاق دوسرا۔ علم سے استفادے اور تاثیر کی جیسی راہیں اخلاق سے کھلتی ہیں، ویسے نہیں کھل پاتی۔ آپ صاحب دونوں میں ممتاز تھے، زندگی سراپا علم تھی، مدت العمر قرآن اور حدیث کے غواص کرتے گزری۔ ساری زندگی سرمایہ اسلام میں ایک محدث اور مفسر کی شان سے طالب علمانہ بیٹھے اور علم و نبوت سے زمانے کو سراب و سرشار کیا۔ اردو ایسی رواں اور سریس کہ آدمی رشک کرے۔ آپ صاحب عموماً کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں آنا لائبریریاں کھنگال ماری، یعنی تب ایک آنا یومیہ پر لائبریری سے اردو ادب کی کتب ملا کرتی تھی۔ فرماتے کہ میں زیادہ رفتار سے پڑھنے کی کوشش کرتا تاکہ پیسے کی بچت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پھر زبان و قلم صاف ہو گئے، احتیاط پسند بھی تھے اور کم گو بھی۔ سو جو لکھتے اور بولتے ذمہ داری سے لکھتے اور بولتے، موضوع تر اور مناسب ترین لکھتے اور بولتے۔ اور پھر محترم حافظ صاحب زبان و بیان میں روانی تو ان کی تھی ہی تھی، اختصار اور نظم بیانی بھی بہت تھی۔ انہیں جامعیت میں وضاحت نصیب ہوئی، سادگی کمال درجے کی تھی، منکسر المزاجی کوٹ کر بڑھی تھی، وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ کئی بار یوں بیمار ہوئے کہ جان کے لالے پڑ جاتے، اللہ تعالیٰ مگر برکت عطا کر دیتے اور وہ ترجمہ و تفسیر اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حامیوں کے لیے گرہیں کھولنے کے لیے پھر سے مستعد ہو جاتے۔ ان کا اصل کمال ان کا علمی کام ہے۔ کیسے کیسے جیت شیوخ کے استاد تھے، صالح شاگرد بھی اہل علم کی چلتی پھرتی تصانیفی ہوتی ہیں۔ انہوں نے مگر زندہ رہنے والا علمی کام بھی کیا، قرآن مجید کے ترجمے کو ہاتھ ڈالا تو یوں کہ نرالا کام کا ڈالا۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ قرآن کا کوئی لفظ زائد نہیں، جیسا کہ سب مترجمین اردو ترجمے میں سمجھتے تھے۔ چنانچہ ٹھان لی کہ کوئی لفظ تو کیا کوئی حرف بھی ترجمے میں آئے بنا نہ رہے گا۔ پھر یہ کام کر کے دکھایا۔ اب صرف ان کا ترجمہ ایسا ہے جس میں ہر حرف و لفظ کا ٹھیک وہی ترجمہ ہے جو عربی گرامر کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ لطف یہ کہ اس کے باوجود ترجمہ رواں ہے اور اردو سلیس و دل نشیں۔ ان کی زندگی اگرچہ تنظیم میں گزرے، ایک تنظیم کے ساتھ وابستہ تھے، مگر ان کی توجہ علمی معاملات پر مرتکز رہی۔ قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، 4 جلدوں میں تفسیر لکھی، چرا بخاری پر کام ادھورا رہ گیا، اور بھی متعدد تصانیف ہیں۔ انہوں نے ایک موقف اپنایا اور زندگی اس کے ساتھ گزار دی۔ جمہوریت کے قائل نہیں تھے، اگرچہ بعد ازاں ان کی جماعت کو قائل ہو جانا پڑا۔ بات سیدھی کہتے تھے، خاص سامنے کوئی بھی ہو۔ نرمی اور سلیقہ مندی بہت تھی، ان تک رسائی بڑی آسان تھی۔ طب اور حکمت بھی سیکھ رکھی تھی۔ درس و گفتگو میں فارسی، عربی اور اردو کے برمحال اشعار سے معنویت پیدا کیا کرتے تھے۔ آخری عمر میں تنظیمی وابستگی کے باعث عالمی نظر بندی کی زندگی جی رہے تھے۔ یہ زندگی محدود تو تھی مگر کچھ آسانیاں بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مل جاتی تھی، یہاں تک کہ کل سنا کہ وہ ایک ملاقات میں تھے جس دن فوت ہوئے، جہاں بظاہر صحت ان کی ٹھیک تھی، وہاں موجود ایک شاگرد کی آڈیو کے مطابق دعا بھی آپ نے کروائی اور شاید نصیحت بھی فرمائی۔ یہ ان کے آخری وقت کی مصروفیت تھی۔ اب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس شان سے کہ طلباء اور علماء روتے ہیں، اور اس شان سے کہ اس عہد میں پچھلے عہد کا کوئی محدث رخصت رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے استاذ محترم پر رحم فرمائے، انہیں
جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے، ان کی دینی اور علمی خدمات کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔